الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حدیث نمبر 436، سیکنڈ لاسٹ ہماری آج کی کلاس کی حدیث ہے۔ وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دو روایات جو ہمارے آج کی کلاس کی آخری دو حدیثیں ہیں، چونکہ چپٹر جو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے وہ ہے مسافر اور مریض کی نماز۔ اب یہ والی دو روایات دونوں کا تعلق مریض کی نماز کے ساتھ ہے۔ ایک بندہ بیمار ہے، اب تک جو مسائل ڈسکس ہوئے ہیں وہ مسافر کی نماز کے تھے۔ آج یہ جو اب کی دو روایات ہیں آخری، تو ان دو روایاتوں میں دونوں احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مریض کی نماز کے متعلق جو احکامات ہیں وہ منقول ہیں۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کانت بی بواسیر، مجھے بواسیر کی بیماری تھی۔ فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا، بواسیر کی بیماری ہے، تو عن الصلاۃ، نماز کے متعلق میں نے پوچھا، اللہ کے نبی میں نماز کا کیا کروں، کیسے پڑھوں؟ فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک قاعدہ بیان کر دیا، ایک فارمولہ دے دیا، ایک قاعدہ، صلی قائما، اے عمران اگر تو کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے تو کھڑے ہو کر پڑھ، لیکن اگر فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر تو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو فقاعدہ، پھر بیٹھ کر نماز پڑھ لے، آپ کے لیے رخصت ہے۔ لیکن اگر فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر تو بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، فَعَلَى جَنْبٍ، پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھ لینا۔ رواہ البخاری، روایت امام بخاری نے نقل کی ہے۔ اب اس حدیث میں جو بنیادی مسئلہ ہے مریض کے حوالے سے، یہ ایک فارمولہ ہے، ایک قاعدہ ہے، جیسا مرضی مریض ہو، بھلے وہ بواسیر کا ہے، بھلے اس کو بخار ہے یا کوئی بھی اس کو مسئلہ ہے، اگر تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے تو اس کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن اگر وہ نہیں پڑھ سکتا پھر بیٹھ کر پڑھ لے، اس کے لیے رخصت اور گنجائش موجود ہے۔ لیکن اگر وہ بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس صورت میں پھر وہ بندہ پہلو کے بل، اپنے دائیں پہلو کے بل لیٹ کر قبلہ رخ منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ساتھ ایک اور لفظ بھی منقول ہے، اور وہ لفظ ہے وَإِلَّا فَأَوْمِ إِيمَاءً، اگر پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھنا بھی دشوار ہے، اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لے، اشارے کے ساتھ، آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھ لے، صرف اپنے سر کے اشارے سے نماز پڑھ لے، لیکن نماز چھوڑنی نہیں ہے۔ بنیادی مسئلہ اس سے یہ سمجھ آ رہا، نماز کی رخصت نہیں ہے، چھٹی بالکل نہیں ہے، اور یہ فارمولہ ہے کہ جو جیسے نماز پڑھ سکتا۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بھی مسئلہ اس کے ضمن میں، یہ نہیں کہ جو بندہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھے گا تو اس کا اجر نصف ہوگا، اور جو لیٹ کر پڑھے گا تو وہ اس کے بھی نصف ہوگا، ایسے نہیں ہے، کیونکہ اس کی مجبوری ہے، وہ بیمار ہے بیچارہ، جیسے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا، جتنا اجر کھڑے ہو کر اس کو ملے گا، بیٹھ کر اور لیٹ کر اور اشارے کے ساتھ نماز پڑھنے کا اجر بھی اس کا اتنا ہی ہوگا۔ لیکن اگر نفل نماز ہے، نفل نماز میں بھلے بندہ بیمار نہ بھی ہو، بیٹھ کر بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اس صورت میں پھر اجر نصف ہوگا۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا اجر اگر 100 نمبر ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کے نمبر 50 ہوں گے، لیکن یہ صرف نفلی نماز میں ہے، فرضی نماز میں نہیں۔ ہماری آج کی کلاس کی آخری حدیث، وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عاد النبی مریضا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیمار کی بیمار پرسی کی، عیادت کے لیے چلے گئے۔ فرآہ، اللہ کے نبی نے اس مریض کو دیکھا، یصلی علی وسادۃ، کہ وہ ایک تکیے کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے، سجدہ تکیے کے اوپر لگا رہا ہے۔ فرما بہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تکیہ پھینک دیا۔ وقال، اور اس کو کہا، صلی علی الارض ان استطعت، اگر زمین پر سجدہ لگا سکتا ہے تو ایسے کر، یعنی زمین کے اوپر نماز پڑھ۔ وَإِلَّا فَأَوْمِ إِيمَاءً، اور اگر زمین کے اوپر تو اپنا سجدہ، اپنی پیشانی نہیں لگا سکتا، جھکنے میں دشواری ہے، گھٹنوں کا مسئلہ ہے، تو فَأَوْمِ إِيمَاءً، اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لے، یعنی اپنے سر کے اشارے کے ساتھ۔ البتہ ایک بات کا خیال رکھنا ہے، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ، جو تیرے سجدے کا اشارہ ہے اس کو تو بنا لے، اخفض من رکوعک، اپنی رکوع سے زیادہ جھکا ہوا، یعنی رکوع میں بھی تو نے جھکنا ہے، سجدے میں بھی جھکنا ہے، لیکن جو سجدے کا جھکاؤ ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے بنسبت رکوع کے جھکاؤ کے۔ اگر رکوع میں تھوڑا سا جھکتے ہیں تو سجدے میں اس سے تھوڑا سا زیادہ جھک کے نماز پڑھے ہیں۔
رواہ البیہقی، روایت امام بیہقی نے نقل کی ہے، سندن بالکل صحیح ہے۔ اب اس حدیث میں ایک تو بنیادی مسئلہ، عموماً آپ لوگوں نے مساجد میں دیکھا ہوگا کچھ چیئرز رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کے سامنے باقاعدہ طور پر ایک جگہ بنی ہوتی ہے، اس جگہ کے اوپر پیشانی لگا کر سجدہ کرنا درست اور جائز نہیں ہے۔ عام چیئر کے اوپر بیٹھیں، اگر وہ کرسی ہے تو اس پر بھی بیٹھ کر، لیکن وہاں پر جو سامنے تختی لگی ہوتی ہے اس تختی کے اوپر ہاتھ رکھ کر سجدہ کرنا یہ درست اور جائز نہیں، اس روایت کی روشنی میں، کیونکہ وہ صحابی رسول اپنے سامنے تکیہ رکھ کر اس کے اوپر سجدہ کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کام سے روکا، لہٰذا یہ کام درست اور جائز نہیں۔ دوسرا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ رکوع اور سجدے کے جو اشارے ہیں دونوں میں فرق ہونا چاہیے، سجدے کا جھکاؤ زیادہ ہو بنسبت رکوع کے جھکاؤ کے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔